بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تقریباً 200 برس پہلے کی بات ہے۔ جونپور شہر میں سناروں کا ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ خاندان کا سربراہ سندر لال نامی ایک بزرگ، تجربہ کار اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ بیچ شہر کے ایک چوراہے پر سونے چاندی کی ایک بہت بڑی دکان بھی اس کی آباد تھی۔ کاروبار اتنے عروج پر تھا کہ رات دن ہر وقت رش لگا رہتا، لیکن ساری دولت خوشحالی کے باوجود سندر لال کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور ملول رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کے رخ و عرض اور قد و قامت کی زیبائی ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ سندر لال جب بہت پریشان نظر آتا تو وہ دل موہ لینے والی آواز سے اسے تسلی دیا کرتی تھی۔ ناحق آپ خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے، وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی، آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجئے، سنار کا پالن ہار بھی اپنی چوکٹ سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن ہماری آرزوؤں کی کلی کھل اٹھے گی۔ حسین و دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوند ٹپکتی اور تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی تھی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہونے لگتی۔ بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی مامتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر سے اسے تڑپاتی تھی، کیونکہ فطرتاً وہ ایک بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما واقع ہوئی تھی۔ اس لیے اس کے دل کی بے قراریوں کا اظہار ہو نہیں پاتا تھا۔ یوں بھی عورت کی سرشت بہت ہی زیادہ غم فراموش اور شکیب پرور ہوتی ہے۔ ویسے اپنی کم نصیبی پر سلگتی وہ بھی رہتی تھی، لیکن آنکھوں کے چلمن سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد منائی جا رہی تھی۔ آہو گریہ زاری کے پھیلے ہوئے اضطراب سے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ لرزہ خیز واقعہ کل ہی رونما ہوا ہو۔ سندر لال سنار کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا جو شہیدوں کی روحانی توانائی محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتے ہیں، لیکن عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے شریعت کے مقررہ کردہ حدود سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفلیں منعقد کیا کرتا تھا، جس میں شہر کے سارے معززین اور عاشقان اہل بیت اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کے لیے شریک ہوا کرتے تھے، اور مجلس کے اختتام پر شہدائے کربلا کی ارواح کے اصال کے لیے تبرک کے طور پر مختلف چیزیں دی جاتی۔ یہ کہ ہر سال کا معمول تھا، لیکن آج جس واقعے کی سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی وہ محرم کی عام روایات سے ذرا مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح ہی سید شریف کے دروازے پر بے شمار فقراء مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان پر بے دریغ پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے 3 مہینے کے شیرخوار بچے کو پیسوں کے برابر وزن کر کے پیسے تقسیم کیے ہیں۔ ہمسائیگی کے رشتے سے سنار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید شریف کی بیوی سے دریافت کیا، کیوں بہن، آج تمہارے گھر پر کیا ہے؟ دن بھر فقیروں کا تانتا بندہ رہا، ابھی شام کی بھیڑ کم نہیں ہوئی تھی تو خیریت دریافت کرنے آ گئی ہوں۔ شریف کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آج کیونکہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی
ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سنار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، وہ تو میں جانتی ہوں بہن کہ آج غم کا دن ہے، آج سارے مسلمان کربلا کے شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے ننھے کو پیسوں میں وزن کر کے خیرات تقسیم کیا ہے، کیا محرم کی مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہے؟ سید شریف کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا، محرم کی رسومات میں یہ چیز بالکل بھی شامل نہیں، ویسے خبر صحیح ملی ہے تمہیں، لیکن اس کی کہانی بڑی درد انگیز ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنار کی بیوی اس جواب پر چونک پڑی، اس نے دبی ہوئی جھجکتے ہوئے کہا، یہ صحیح ہے کہ ہندو دھرم کی ماننے والے ہوں، لیکن کسی واقعے کے سمجھنے کا تعلق دھرم سے بالکل نہیں ہوتا۔ حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ وزن بیان کر کے تم نے ایک بار مجھے اپنا مشتاق بنایا، اب یہ کہانی میں سن کر ہی اٹھوں گی۔ اس کے جنون انگیز اسرار پر شریف کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہی اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اپنے دھرم کے مطابق ہم شہیدوں کو زندہ جاوید سمجھتے ہیں۔ آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن ہے۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی دلاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح و شام اپنے لال کو نہلایا کرتی تھی۔ یہ بات بھی اوپر ہی ہمیں تک پہنچی ہے کہ رحمتوں کی جس آبشار سے ان راج دلاروں نے دودھ پیا ہے، اس کا سوتا دریائے قدس سے جا ملتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بڑا درجہ ملا ہے۔ اب وہ کربلا کے راج سنگھاسن سے دوجک پر حکومت کرتے ہیں۔ خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اس لیے ان سے محبت میں کی گئی دعا کبھی خدا سے رد نہیں کی جاتی۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے زندہ واقعات ہیں۔ ان کے چاہنے والے دکھیاروں نے جب اپنے دل کے سوز کے ساتھ انہیں پکارا تو خدا تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد کی۔ تم دور کیا جاتی ہو؟ ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، زمین اور آسائش عزت کی کوئی کمی نہیں، لیکن گھر میں جب چراغ جلانے والا نہ ہو تو سارا دھن بیکار ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہتے تھے۔ علاقے میں کوئی ایسا پیر فقیر اور وید حکیم نہیں جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کر نہ گئے ہوں، لیکن کہیں سے مراد بھر نہ آئی۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال اسی محرم کے موقع پر جبکہ ہم سب روزہ سے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ رہ رہ کر یہ خیال آتا کہ دل میں نشتر کی طرح چبھنے لگتا کہ کاش آج ہماری گود میں بچے ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے۔ ہر چند اس خیال کو ہم نے دل سے نکالنا چاہا، لیکن آتش صحرا سارے جسم کے اندر پھیل گئی۔ بال بال سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ صالحہ سال سے ضبط و شکیب کا تھما ہوا ساگر آج امنڈ پڑا تھا۔ اسی اضطراب انگیز ہیجان کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، اور میں نے انہی آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، آج فاطمہ کے راج دلارے کے صدقے میں تیری چوکھٹ سے اپنے لیے ایک چٹکی مانگتی ہوں۔ اگر یہ چٹکی تو میرے آنچل میں ڈال دے تو زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین کے شہزادے، تمہیں کربلا کے لالا زار کا واسطہ، ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ ہمارے دل کو سکون عطا فرما۔ بڑی مشکل سے میرے گھر والوں نے میرے جذبات کے دہتے ہوئے انگاروں پر پانی کا چھینٹا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پر آنے لگی۔ روزے کی تکان تو تھی ہی، دل کی سنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے چارپائی پر لیٹ گئی۔
چند ہی لمحے کے بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ تنے تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی، جا مایوس کے مجھدار سے، تیری کشتی نکل گئی ہے۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارا شیوا نہیں۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح جاگ اٹھی تھی۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزر پائے تھے کہ میرا یہ خواب سچ ہونے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک 9 ماہ کے بعد اس خواب کی تعبیر کو پورا کر دیا۔ یہ وہی ہے جسے میں پیسوں کا وزن کر کے آج سرکار کے نام پر خیرات لٹائی جا رہی ہوں۔ سنار کی بیوی انتہائی محویت کے عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھلی تو پلکیں بھیگ گئی تھی اور 2 قطرے آنسوؤں کے زمین پر بہنے لگے۔ حیرانی کے عالم میں شریف کی بیوی نے سنار کی بیوی سے دریافت کیا، تم رونے لگی؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخری حصے سے دکھ تو نہیں پہنچا؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک طوفان امنڈنے لگا۔ شریف کی بیوی نے جلد جلد آنچل کے گوشے سے اس کے آنسوؤں کا سیلاب خشک کیا اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ پوچھی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے افاقہ ہوا تو بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، بہن تمہیں معلوم ہے ہمارا سینہ بھی اسی نشتر سے گھائل ہے جس سے تم نے برسوں تڑپ محسوس کی ہے۔ اب بھی معشوقیوں کے اتھاہ ساگر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے کہ بی بی فاطمہ کے راجکمار کے صدقے میں کیا ایک ہندو عورت کی فریاد بھی سنی جائے گی؟ کاش میں بھی ان کے گھر کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑے ہونے کے قابل ہوتی۔ اتنا کہتے ہی پھر اس کی پلکیں پرنم ہو گئیں اور فرتے اضطراب میں آواز گلے میں پھنس چکی تھی۔ ایسا مت سوچو، شریف کی بیوی نے کہا، اس راجکمار کے نانا جان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے سنسار کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس گھر کے راجکمار فریاد سننے کے لیے دکھیاریوں کا دھرم نہیں دیکھتے۔ جو مصیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پر آتا ہے وہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہاری فریاد ضرور سنی جائے گی۔ یہ جواب سن کر امیدوں کی ایک نئی تازگی سے سنار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس نے تنکے کا سہارا ڈھونڈنے کے انداز میں کہا، تو بہن پھر ہمارے لیے بھی کربلا کی راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری گود کی محفل بھی ان کی کرپا سے جگمگا اٹھے۔ شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی بجائے خود ہی تم ان کا دھیان اپنی طرف کر سکتی ہو۔ تمہاری فریاد ہی سب کچھ ہے۔ تمہاری پکار اللہ کی چوکھٹ تک ان کے ذریعے پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معاملے میں اصل چیزوں کا یقین ہے، اور بہتر ہوگا کہ کربلا کی راجدھانی تک اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے نام پر غریبوں میں کھانا تقسیم کرو، ضرورت مندوں کی فریاد پوری کرو، ان کی خاطر صدقہ خیرات کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ میرے خیال میں اس کی برکت سے تمہارے دل کی آواز ضرور شامل ہو جائے گی۔ سنار کی بیوی نے نہایت عقیدت کے ساتھ ان کے گھر سے بنا ہوا شربت پیا اور دل ہی دل میں پکارا کہ اے اللہ، میں تم سے کربلا کے شہیدوں کے توسل سے اپنا استغاثہ پیش کر چکی ہوں۔ اس کے بعد سنار کی بیوی اپنے گھر میں چلی گئی۔ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ سید شریف کی بیوی کے ہاں گئی تھی اور ان سے ملی تھی، اور اس سے ہونے والی تمام گفتگو اس نے اپنے شوہر کے سامنے
دہرا دی اور کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ وہ وقت ہم پر بھی جلد از جلد آئے گا جب ہم پر بھی اس گھر کی طرح سے رحمت ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے ان کے گھر میں بچہ تولد ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی روحانی تصرف کار فرما ہے۔ بیوی کی زبان سے سارا قصہ سن کر بھی سنار کی مایوسی بدستور قائم رہی، لیکن بیوی کے دل کا حال بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہ ہر وقت اس یقین کو اجالے میں رکھتی تھی اور اس نے بہت ساری چیزیں خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹانا شروع کر دی تھی۔ امید و خود عقیدگی کے اسی ہجوم میں اس کی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا چلا گیا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے اسے ایک ایسا سخت طعنہ دیا کہ اس کا یقین قائل ہو کر رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگی تھی۔ شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں اڑ گئیں۔ اب شریف کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا تھا۔ اپنی دور اندیشی پر دل ہی دل میں اسے پشیمانی کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ اب پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ دل کا حال پھر اسی مقام پر پلٹ آیا تھا جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہی پرسوز اور جاں غسل مرحلے سے وہ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حامل ہو چکی ہے، لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ احساس لاشعوری کی کوئی مصنوعی کیفیت ہو۔ بات ابھی چونکہ وہم کے درجے پر تھی، اس لیے اسے اس کا انکشاف کسی پر نہیں کیا، لیکن دوسرے مہینے میں جب وہ یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہوئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو فرتے حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ چکا تھا۔ بے خودی کی حالت میں وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اسی والہانہ کیفیت میں اس نے پھر دریافت کیا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم غلط تو نہیں بول رہی۔ بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا کہ غلط وہاں بولا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جا سکتی ہو۔ یقین کرو یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ تمہیں میں نے کوئی جھوٹی خبر نہیں دی۔ ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ اور جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ شہر کی سب سے مشہور دائیا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی تو شوہر کی مسرتوں کا عالم قابو سے باہر ہو گیا۔ فرط ندامت سے وہ اپنا منہ پیٹنے لگا۔ وہ خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہر طرف سے اسے نا امیدگی کے بعد یہ کس طرح سے خوشی کی خبر سنا دی گئی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کربلا کے شہید، میری غلطی کو معاف کرنا۔ میں نے بالکل بھی تم پر ایمان نہیں رکھا تھا کیونکہ میں نا علمی میں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دوسرے تمام مذاہب کے لیے بھی سراپا رحمت ہیں۔ اپنی کربا سے مجھے क्षमा کر دو۔ اسی دن شام کو ایک عرصے کے بعد سنار کی بیوی شریف کے گھر گئی اور اس کی بیوی سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اسے سب سے زیادہ مسرت اس بات کی ہوئی تھی کہ اسے اپنے عقیدے کی صحت کا دوسرا تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا۔ اس نے مسکراہٹوں کی جگمگاہٹ میں سنار کی بیوی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، دل کا یقین اپنا اثر لائے بغیر کبھی نہیں رہتا۔ یاد کرو میں نے تم سے اس دن کہہ دیا تھا کہ مشکل کشائی کے لیے وہاں دھرم نہیں دیکھا جاتا، فریادی کا سوز اخلاص دیکھے جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدائے کریم خیر و سلامتی کے ساتھ اس آغاز کو انجام تک پہنچائے۔ سنار کی بیوی نے جواب میں کہا، بی بی اپنی سرگزشت کہتی ہوں، یقین کرو میرا ستارہ کہن میں آ گیا تھا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ جس سرکار سے میں نے منتی کی تھی انہی کے صدقے خدائے تعالیٰ نے مجھے سنبھال لیا اور میرے دل کا بھی وشواس اٹھتا جا رہا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ کبھی تو ایسی ہوک اٹھتی ہے کہ کربلا کی جس بھومی پر ان کا راج سنگھاسن رکھا ہوا ہے اسے آنکھوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے۔ بہن آج میں نے مان لیا کہ سارے جگت میں
اسلام کی روحانی شکتی کا کوئی جواب نہیں۔ سچ پوچھو تو ماننے کے قابل دھرم ہے جس پر چل کر آدمی ایسا امر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کے گیان کا سوتا نہیں سوکھتا۔ خیر سے دن گزرتے چلے گئے۔ سنار کی بیوی نے فقیروں کو خوراک اور خیرات تقسیم کی اور پورے شہر میں ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا۔ آج صبح ہی سنار کے گھر پر شہنائی بج رہی تھی۔ اندر سے لے کر باہر تک سارا ماحول خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور سے رشتہ داروں کی سواریاں اتر رہی تھیں۔ دوسری طرف شہر کے فقیروں کا ہجوم تھا۔ آج اس کے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی تھی۔ دل کی انجمن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جلا تھا۔ ممتا کی ویران محفل آج پہلی بار آباد ہو چکی تھی۔ فقیروں کو خیرات لوٹاتے ہوئے فرتے مسرت سے سنار کی آنکھیں ڈبڈبا آئی تھیں اور وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا، شہید کربلا کا اقبال سلامت رہے۔ آج انہی کی کرپا سے ہمارے گھر کا ستارہ جگمگا رہا ہے۔ فقیر اپنی جھولیاں بھر کر دعائیں دیتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ ایک دو روز کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ بہت سارے مہمانوں کو سنار اور اس کی بیوی کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ وہ ہندو دھرم رکھ کر مسلمانوں کے پیر پیغمبر کے گن گا رہے تھے۔ بعض عورتوں سے سنار کی بیوی نے جھگڑا بھی کیا اور وہ روٹھ کر چلی گئیں، لیکن اس نے ان کے روٹھنے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ چھٹی کی رسم سے فراغت کے بعد اب لاڈلی بچی کی پرورش پر دھیان دیا گیا۔ ناز و نعمت کے ساتھ ہر قسم کا سامان اسے فراہم تھا۔ بچی کیا تھی، حسن و زیبائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک مورت تھی جو دیکھتا حیران و ششدر رہ جاتا۔ سارے شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سنار کے گھر میں آسمان سے پری اتر آئی ہے۔ ماں باپ پیار سے اسے لالا کہتے تھے۔ آگے چل کر یہی نام سب کی زبانوں پر چڑھ گیا۔ لالا جب ذرا ہوشیار ہو گئی اور باتیں کرنے لگی تو اس کی تعلیم و تربیت کا نہایت معقول اور اعلیٰ انتظام کیا گیا۔ اسی نکھرے ہوئے ماحول میں اس کے دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 14 سال کے سن میں پہنچتے پہنچتے وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق سارے علم و ہنر میں یکتائے روزگار بن گئی۔ اس کے ظاہری حسن کے علاوہ مانوی جمال بھی اس کو پوری طرح آراستہ کر چکا تھا۔ شباب کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد وہ مجسم ساہرہ معلوم ہوتی تھی۔ پری ذات کی طرح اس کا غیر معمولی حسن سارے علاقے کی زبان پر زد عام ہو گیا تھا۔ ماں باپ اسے بچپن سے ہی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، کہیں نظر نہ لگ جائے، اور اب تو سوائے باد سوا کے کوئی اس کی خوابگاہ کے دروازے تک نہیں جا سکتا تھا۔ گھر والوں کو چھوڑ کر وہ باہر کی عورتوں سے پردہ کرتی تھی۔ ایسی باحیا اور غیور فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی کہ کبھی کبھی آئینے میں اپنا سر دیکھ کر رو پڑتی۔ اسے ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی کہ ہوس پرستوں اور بدکماشوں کی اس دنیا میں وہ کہاں اپنے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرے۔ کب تک ننگی تلواروں کا پہرا اس کے حسن جہاں تاب کی حفاظت کرے گا؟ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی، وہ شہید کربلا کی عقیدت میں ہر وقت شرابور رہنے والا تھا۔ بات بات پر اس کی ماں کربلا والے سرکار کی دہائی دیا کرتی تھی۔ ویسے تو شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کربلا والے سرکار کے گھر سے خیرات کے طور پر اپنے والدین کو ملی ہے، لیکن اب قدم قدم پر ان کی عقیدت کا ہنگامہ شوق اسے ایسا وارفتہ عشق بنا دیا تھا جیسے کربلا ہی کی خاک سے اس کی سرش تیار ہوئی ہو۔ اسی دلگیر تعلق کا نتیجہ تھا وہ سال میں صرف ایک بار 10ویں محرم کو سید شریف کی مجلس میں شرکت کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی۔ کربلا کے درد انگیز واقعے کو سن کر اس کی آنکھوں سے اکثر آنسو نکل جاتے اور وہ سبز جوڑا پہن کے مجلس میں جاتی تو ایسے لگتا کہ کسی شاداب چمن کی ساری رعنائیاں اس کے دامن میں سمٹ آئی ہیں۔ خواتین کی بزم میں پہنچ کر وہ مائے کامل کی طرح سب میں نمایاں اور روشن نظر آتی تھی۔
جب اس کی عمر 18 سال کی ہو گئی تو والدین کو اس کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ سارے علاقے میں اس کے حسن و شباب کی قیامتوں کا ڈھنکا بج رہا تھا۔ غائبانہ طور پر اس کے اشاق کی کوئی کمی نہ تھی۔ سینکڑوں دیوانے صرف اس گھر کے دیدار کرنے کے لیے آتے رہتے تھے، جو اس غیرت ماہو انجم کی چاندنی کا گہوارہ تھا۔ بڑے بڑے راجاؤں، نوابوں اور جاگیرداروں کے پیغامات کا انبار لگ گیا۔ علاقے کے جاگیردار کا بیٹا تو ہزار جان سے اس پر شیفتہ تھا۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کی مالا پھیرتا رہتا۔ وہ بڑا ہی ضدی، ہوس پرست اور عیاش قسم کا ضدی نوجوان تھا۔ قوی ہیکل گنڈوں کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، جو اس کی شبستان عیش کو گرم رکھنے کے لیے آئے دن دوشیزاؤں کے گھروں پر چھاپا مارتے رہتے تھے۔ بڑے نازوں کا پلا ہوا وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ساری ریاست میں اس کی راج ہٹ مشہور تھی۔ سنار کی بیٹی کے حسن و جمال کا چہرہ سن کر وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں جب بیکار ہو گئیں تو اداس و ملول چہرہ بنائے ہوئے وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، جون پر کہ سنار کی بیٹی سے اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں زہر کھا کر جان دے دوں گا۔ اس کی ماں خاندان راجپوت کی بیٹی تھی۔ اس کی آن بان کسی رانی سے کم نہ تھی۔ بیٹے کی زبان سے اس طرح کی بات سن کر للکارتے ہوئے کہا، راجپوت ہو کر ایک معمولی بات کے لیے تم نے اتنی بڑی قسم کھا لی ہے۔ سنار کی کیا مجال ہے کہ وہ راج دربار کے حکم کی سرتابی کرے؟ اس کا گھر پھینکوا دوں گی اور اس کی بیٹی کو لونڈی بنا کر رکھوں گی۔ تم ناحق فکر کر کے اپنی جان مت جلاؤ۔ ویسے یہ رشتہ ہماری برابری کا نہیں ہے، لیکن تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن اپنی مخصوص دائی کے ذریعے اس نے رشتے کا پیغام سنار کے گھر بھیجا۔ سنار کی بیوی نے پیغام سن کر جواب دیا، اور بھی بہت سے پیغامات آئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ راج ماتا سے کہہ دینا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ جاگیردار کی بیوی یہ جواب سن کر غصے سے سرخ ہو گئی۔ پیچ و تاب کھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، دیکھنا ہے وہ آسمانی حور کی شادی کہاں پر کرتی ہے۔ دلہن کی سجی ڈولی دروازے پر نہ منگواؤں تو میں راجپوت کی بیٹی نہیں ہوں۔ ایک دن لالا کی ماں نے بیٹی کا رخ معلوم کرنے کے لیے یہ ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹی زمانے کا یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ لڑکیاں جب سیانی ہو جاتی ہیں تو انہیں پرایا گھر آباد کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تو تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کا انتظام کیا جائے۔ لالا نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور لجائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تم پرائے گھر بھیجنا چاہتی ہو تو میرا برا ایسی جگہ تلاش کرو جو اتنا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نظر سے کبھی نہ دیکھتا ہو۔ بیٹی کے مزاج اور اس کی روح کی نفاست سے گھر والے بخوبی واقف تھے۔ قد و قامت اور صورت و شکل ہی نہیں، اس کے خصائل و عادات بھی عام لڑکیوں سے بہت بلند اور الگ تھے۔ اس کے ذوق طبیعت کا پیمانہ ہی سب سے جدا گانا تھا۔ نہ اس کی سہیلی تھی، نہ دل بہلانے کے لیے وہ کھیل کھیلا کرتی تھی۔ دنیا کی عام روش سے ہٹ کر وہ ایک تنہا اور منفرد طرز زندگی کی کھوگر بن گئی تھی۔ اس کا خیال معلوم کرنے کے بعد آئے ہوئے سارے پیغامات مسترد کر دیے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی بیٹی کے پسند کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن سنار کی بیوی سید شریف کے گھر گئی۔ دوران گفتگو میں لالا کے رشتے کی بات نکل آئی۔ سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا، سنا ہے کہ لالا کے لیے بہت سے پیغامات آئے ہیں، ان کے متعلق کیا فیصلہ ہے؟ زیادہ دیر مت کرو، کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر بچی کے ہاتھ پیلے کر دو۔ جوان بیٹی سر پہ بوجھ بنی رہتی ہے۔ سنار کی بیوی نے اداس لہجے میں جواب دیا، بہن کیا بتاؤں، ہم لوگ بھی اس کے رشتے کے لیے پریشان ہیں۔ جتنے بھی پیغامات آئے ہیں وہ سب واپس کر دیے گئے۔ درمیان میں
بات کاٹتے ہوئے سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا کیا ان میں سے کوئی رشتہ بھی قابل قبول نہیں تھا؟ سنار کی بیوی نے معذرت خواہ لہجے میں جواب دیا، بہت سے رشتے خاندان کے معزز گھرانوں سے آئے تھے، کچھ رشتے راجاؤں اور جگیرداروں کے بھی تھے، لیکن لالا نے ایک ایسی شرط لگا رکھی ہے کہ انہیں واپس کرنا پڑتا ہے۔ بہن تمہیں بھی اس سے انکار نہیں ہوگا کہ یہ سودا زبردستی کا نہیں ہے، بچی کی مرضی کے خلاف کوئی رشتہ اس کے سر پر مسلط کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ بے چھوئی ہوئی شاخ کی ایک نازک کلی ہے، کہیں مرجھا گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ بچی کا کہنا ہے کہ میرا رشتہ ایسی جگہ کرو جہاں ایسا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نگاہ سے کبھی نہ دیکھا ہو۔ کئی مہینے سے لالا کے بابو جی ایسے برکی تلاش میں نگر نگر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ تحقیق کرنے پر کوئی نہ کوئی خامی ضرور نکل آتی ہے۔ ہم اپنی لالا کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، جب تک ایسا بر نہیں مل جائے گا ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ سارا قصہ سننے کے بعد سید شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری لالا جس گھر کی خیرات میں ملی ہے اس کی دیواروں کا تو سایہ اس پر پڑنا ہی چاہیے۔ برا نہ مانو تو مجھے ایسے لگتا ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، اس کی راہ میں حائل ہونا ٹھیک نہیں۔ سنار کی بیوی نے چونک کر دریافت کیا، بہن تمہاری بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی۔ کیا نصیب دشمنہ میری لالا کے دن خراب آنے والے ہیں؟ سید شریف کی بیوی نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی منحوس بات کر دی۔ دراصل میری بات کا مطلب یہ تھا کہ اس کی زندگی کی بھاگ دوڑ کسی بالائی طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سنار کی بیوی اپنے گھر واپس گئی تو شوہر اس کی نہایت بے چینی سے انتظار میں تھا۔ آج اس کا چہرہ بہت شگفتہ تھا، اپنی خوشی کو ضبط نہ کر سکا، نظر پڑتے ہی چیخ اٹھا، مبارک ہو، بہت ہی شاندار اور بھروسے کے لائق بر مل گیا ہے۔ یہاں سے 7 میل کے فاصلے پر نور الدین گاؤں ہے، وہیں برادری کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر 25 سال ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بچپن ہی سے اسے ایک پہنچے ہوئے فقیر کی صحبت نصیب ہو گئی تھی۔ آج تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، محلے کے لوگ بھی اسے نہیں پہچانتے۔ اپنے باپ سے اس نے زرگری کا فن سیکھ لیا ہے، گھر ہی بیٹھے بیٹھے گزر بسر کے لائق کما لیتا ہے۔ اس کی صرف ایک بڑی ماں ہے، مدت ہوئی باپ کا انتقال ہو گیا۔ سارا گاؤں اس بات کا شاہد ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بہت ہی نیک اور پاک دامن شرمیلا لڑکا معلوم ہوتا ہے، صورت شکل تو ایسی پائی ہے کہ دل میں بٹھا لینے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے اس کے گھر میں دھن دولت نہیں ہے، لیکن ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور صحت مند ہے۔ اپنی ماں سے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جس لڑکی نے ساری زندگی کسی غیر مرد کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ بیوی نے یہ تفصیل معلوم کر کے بہت خوشی محسوس کی اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ رشتہ معلوم کر لینا چاہیے۔ دھن دولت کوئی چیز نہیں، لڑکا کھرا ہے تو ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ بالک کا دیا ہوا سب کچھ تو موجود ہے۔ بالک کا نام لے کر شب گھڑی میں منگنی کی رسم ادا کر آئیے۔ میاں بیوی کے مشورے سے یہ طے پایا۔ دوسرے دن سنار نے منگنی کی رسم ادا کر دی اور خوشی خوشی واپس لوٹ آیا۔ سید شریف کی بیوی نے بھی اس رشتے کو بے حد پسند کیا۔ لڑکے کی طرف سے شادی کے جملہ رسومات کا خرچ بھی سنار ہی نے اپنے ذمے لے لیا۔ اب دونوں طرف نہایت دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اچنبے میں اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچ گئے، لیکن گھر دیکھ کر انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ آج سنار کے گھر میں مسرت و نشاط کی فصل بہار آ گئی تھی۔ اندر سے باہر تک ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ بڑی آرزوؤں کے بعد اکلوتی بیٹی کی شادی کے یہ دن نصیب ہوئے تھے۔ ارمانوں کے ہجوم میں آج
دلہن بنائی جا رہی تھی۔ 1 مہینے تک ہلدی کے اپٹن نے اب اسے آب زر کی طرح چمکا دیا تھا۔ فنکار مشاطاؤں نے جب اسے بنا سوار کر اجلائے عروسی میں پہنچایا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہونے لگی۔ شفاف جھیل کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر، کالی گٹاؤں کے افق پر سفید افشاں کی جگمگاہٹ اور بیچ میں سندھور کی لالی موسم برسات کے ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ آج حسن و شباب کا عروج اس نقطہ انتہا پر پہنچ گیا تھا کہ اجنبی نگاہوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ اپنے وقت کے سینکڑوں مالکائیں محروم واپس لوٹ گئیں، جو اس زہرہ جمال کا شہرہ حسن سن کر صرف اس کی جھلک دیکھنے کے اشتیاق میں آئی تھی۔ سید شریف کی بیوی کے سوا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو بھی نہ تھی۔ شام ہوتے ہی شہر کے معززین جمع ہونے لگے۔ اب بارات کے خیر مقدم کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فانوسوں کے نقاب میں جلتے ہوئے چراغوں کی لمبی قطار بارات کے آگے آگے چل رہی تھی۔ یوں ہی بارات دروازے پر پہنچی۔ دلہا کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین کا مجمع ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کو اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آیا کہ پھولوں کی لڑیوں میں ایک شرم و حیا کا مجسمہ چھوئی موئی کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عورتوں نے ہندو دھرم کے مطابق دولہا کی آرتی اتاری اور اس کے بعد منڈپ میں ایک مخصوص جگہ پر اسے بٹھا دیا گیا۔ رات جب ڈھل گئی تو شہر کے سب سے بڑے پنڈت نے چند شلوک پڑھ کر دولہا اور اس کے درمیان بیاہ کا رشتہ جوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ عارضی درشن کے وقت کا منظر بڑا ہی رومان انگیز تھا۔ پہلی مرتبہ آئینے کے سامنے دولہا نے ایک زہرہ جمال دوشیزہ اور پارسا دلہن کے چہرے کا عکس دیکھا تھا۔ دونوں پر ہی اپنی اپنی جگہ پر حسن و زیبائی کے تیر و ترکش موجود تھے۔ دونوں میں سے کسی کا وار بھی خالی نہیں تھا۔ دوسرے دن دوپہر ڈل جانے کے بعد رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دلہن کی پالکی دروازے پر لگا دی گئی۔ جس لاڈلی بیٹی کو 20 سال تک پلکوں کے سائے میں پالا تھا، آج اسے جدا ہوتے ہوئے ماں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ رخصت کی گھڑی قیامت سے کم نہ تھی۔ باپ پر بھی غشی طاری تھی۔ ماں شدت کرب سے بلک رہی تھی۔ سید شریف کی بیوی نے لالا کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں دروازے تک پہنچایا، سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ کربلا والے سرکار کے صدقے میں اللہ تمہاری ہمیشہ حفاظت کرے۔ آہو نالا اور گریا بکا کے شور میں وہ پرائے گھر کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ جب سے ایک غریب سنار کے ساتھ لالا کی شادیوں کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوا تھا، راجپوتنی بیوی غیظ و حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ آج آتش انتقام کے بھڑکنے کا دن تھا۔ صبح ہی سے اس نے ہر کارے منٹ منٹ کی خبریں دے رہے تھے۔ عین دوپہر کے وقت ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ خبر ملی ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد دلہن رخصت کر دی جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی راجپوتنی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تیوری چڑھا کر اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، تیری رگوں میں راجپوت کا سچا خون ہے، تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے سنار کی بیٹی کی پالکی لے کر راج محل کے دروازے پر لگ جا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس ہو سکتا ہے، لیکن راجپوت کی قسم واپس نہیں ہو سکتی۔ بیٹے نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا، کس طرح کی چنتا آپ نہ کریں ماں جی، سارا انتظام مکمل کر دیا گیا ہے۔ نوردین پور کے راستے میں جو گھنا جنگل پڑا ہے، وہاں ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ہمارے تمام سپاہی پہنچ چکے ہیں۔ میں بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہیں پر جا رہا ہوں۔ آپ انتظار کرو، میں پالکی لے کر راج محل کے دروازے پر جلد ہی پہنچ جاؤں گا۔ نوردین پور سے میل بھر کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل پڑتا تھا، جس کی لمبائی تقریباً 8 میل اور عرض 3 میل کا تھا۔ سورج کی ٹکیا تیزی سے افق کی طرف ڈھل رہی تھی۔ دلہا اور دلہن کی پالکیاں تیزی سے آ رہی تھیں۔ جو ہی جنگل کے قریب پہنچے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پلک جھپکنے میں ننگی تلواریں چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ 10-15 کڑیل جوانوں نے پالکیوں کو گھیر لیا۔
قہار اپنی جان کے خوف سے بے تحاشا ان کو وہیں پر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سنسان جنگل میں وہ ننھی جانوں کا کوئی محافظ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جاگیردار کا بیٹا شراب میں بدمست تھا۔ قریب آ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو للکارتے ہوئے کہا، ان دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر فوراً لے چلو۔ عام راہ گزر پر رکنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ وہیں دلہا کا کام تمام کر کے نئی دلہن کو پہلی رات ملاقات کی جائے گی۔ اچانک ایک غیر متوقع حادثہ سے لالا پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دماغ پر ایک بوجھ سا آ چکا تھا۔ ہوش جواب دے چکے تھے کہ خوفناک آواز سنتے ہی اس کا خون خشک ہو چکا تھا۔ سب سے زیادہ ناموس کی فکر تھی۔ جان کے لالے الگ سے پڑے ہوئے تھے۔ دلہا اپنی پالکی سے جست لگانا چاہتا تھا کہ دو سپاہیوں نے اسے رسی سے جکڑ کر باندھ دیا اور نہایت سرعت کے ساتھ دونوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر لے چلے اور بیچ جنگل میں پہنچ کر گھنی جھاڑیوں کے درمیان انہیں رسیوں سے جکڑ دیا اور دلہا کو قتل کرنے کے لیے تلوار اس کی طرف لے کھڑے ہوئے۔ تلوار اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ لالا اس منظر کی تاب نہ لا سکی۔ حالت اضطراب میں پالکی سے باہر نکل آئی اور ایک مظلوم فریادی کے لہجے میں کہا کہ پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے پتی کا خون نہیں دیکھ سکوں گی۔ لالا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہیبت و جمال سے قاتلوں پر سکتہ چاری ہو گیا۔ ہاتھ لرز گئے اور تلوار چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ اتنے میں جاگیردار کا بیٹا نشے کی حالت میں لالا کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے جھومتے ہوئے کہا، اب اس وقت سے میں تمہارا پتی ہوں، بھول جاؤ اپنے اس پتی کو جس نے میری راہ میں حائل ہو کر اپنا خون مجھ پر حلال کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے لالا کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلنے لگا، کربلا کے شہید، میری جان خطرے میں ہے۔ نہ صرف جان بلکہ ناموس بھی خطرے میں ہے۔ اپنے خدا سے کہیے کہ ہماری جان بچائے۔ یہ کلمہ کہہ کر اس نے کہا کہ یا حسین۔ جب اس نے یہ پکارا تو جاگیردار کا بیٹا غصے سے تلملا اٹھا اور دانت پیستے ہوئے کہا، ہندو دھرم کی ہو کر مسلمانوں کے دیوتا کو پکارتی ہو؟ دیکھتا ہوں کون تجھے اور تیرے پتی کو میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو للکارا، اب دیکھتے کیا ہو، تلوار اٹھا کر اس کے پتری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور اس ادھرمی لڑکی کو شکنجے میں کس کے گھوڑے پہ باندھ دو اور پالکی پر لاد کر لے جانے کا وقت نہیں رہا۔ ماں کو وچن دے چکا ہوں کہ سورج است ہونے سے پہلے محل کے دروازے پر سنار کی بیٹی پہنچ چکی ہوگی۔ اس کی آواز پر سپاہی سنبھل کر کھڑے ہو گئے اور زمین پر گری ہوئی تلوار کو دوبارہ اٹھا لیا۔ ادھر دو سپاہی رسیوں کا شکنجا لے کر لالا کے قریب پہنچ گئے۔ امیدوں کا چراغ گل ہونے کو تھا، اب صرف پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ لالا کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، تلوار اٹھ چکی تھی، شکنجے والے ہاتھ میں رسی لیے لالا کے جسم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ امیدوں کے خون کے ساتھ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی تھی۔ اب کربلا والے سرکار کی غیبی امداد کا یقین بھی ٹوٹنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بجلی کوندی، ایک تلوار چمکی اور ایک کڑکتی ہوئی دھمک سے آنکھیں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو زمین پر 15 لاشیں تڑپ رہی تھیں، رسیوں میں جکڑا ہوئی گرہیں بھی کھل چکی تھیں اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جذبہ عقیدت کی بے خودی میں لالا اور اس کے شوہر کی پیشانیاں شکر ادا کرنے کے لیے جھک چکی تھیں۔ کربلا والی سرکار کے صدقے سے چمکتی ہوئی کربلا والی سرکار کے صدقے سے ایسی بجلی کوندی تھی کہ تمام حملہ آور لاشوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جان کے خوف سے بھاگتے ہوئے کہاروں نے نور دین پہنچ کر سارا ماجرا پھیلا دیا۔ خبر سنتے ہی سارے گاؤں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بجلی کی طرح سارے علاقے میں اس واقعے کی خبر پھیل چکی تھی۔ جس نے جہاں سنا وہیں سے جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ سنار اور اس کی بیوی کو اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ شدت کرب سے پاگل ہو گئے، کلیجہ پھٹنے کو تھا۔
اس مقام کی طرف دوڑے جدھر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لالا کی ساس بھی بین کرتی ہوئی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ دم کے دم میں افراد کا میلہ لگ گیا تھا۔ ہر شخص اس واقعے کے اضطراب سے بے چین تھا۔ سید شریف کی بیوی بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ پالکیوں کو تلاش کیا گیا۔ لوگ مشل لے کر جنگل کے اندر بکھر چکے تھے۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد ایک جگہ جھاڑیوں کے جھنڈ میں انہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو ایک سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پالکیاں خالی پڑی تھیں۔ جھلسے ہوئے چہروں کے ساتھ زمین پر لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ رسیوں کی کمند الگ پڑی تھی۔ تلواریں چمک رہی تھیں، لیکن ان میں خون کا دھبا تک موجود نہیں تھا۔ حیرانی کے عالم میں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ چند ہی قدم کے فاصلے پر سید شریف کو سرخ پیراہن کی ایک جھلک نظر آئی۔ مشعل لے کر آگے بڑھے تو دیکھا کہ دلہا اور دلہن زمین پر ماتھا ٹیکے ہوئے سجدے کی حالت میں بے خبر پڑے ہیں۔ لوگوں نے چیخ کر کہا، دلہا اور دلہن مل گئے۔ اس آواز پر سب لوگ بے تحاشا دوڑ پڑے۔ نبض دیکھی تو چل رہی تھی۔ نیم بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ سنار اور اس کی بیوی اور دلہا کی ماں جوڑے کو سلامت پا کر خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ طلسم و شربا کی طرح یہ واقعہ پراسرار ہو گیا تھا۔ حیرت کی گرہ کھولنے کے لیے ظاہری اسباب کی کوئی کڑی نہیں مل رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد دلہا اور دلہن سکتے کے عالم میں تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ فوراً ہی انہیں پالکی پر لاد کر جون پور لایا گیا۔ رات بیت چکی تھی، لیکن کئی ہزار آدمیوں کا ہجوم سنار کے دروازے پر ٹھٹ باندھے کھڑا تھا۔ وہ دلہا اور دلہن کی زبان سے واقعہ کو سننا چاہتے تھے۔ اپنی مانوس پناہ گاہ میں پہنچ کر لالا اب پوری طرح ہوش میں تھی۔ دلہا بھی سکتے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہاں سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اس نے لالا سے دریافت کیا کہ بیٹی کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ عقل کام نہیں کر رہی، دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ لالا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس واقعے کو مکمل طور پر سنایا اور ساری سرگزشت اپنی ماں کے سامنے بیان کر دی۔ کربلا والے سرکار کو ہم نے صرف آواز ہی دی تھی، ایک بجلی چمکی تھی، ایک بجلی کوندی اور دہشت سے آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھلی تو دیکھا زمین پر لاشوں کا ڈھیر تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ سجدے کے لیے زمین پر گر پڑے۔ کہانی یہاں تک پہنچ پائی تھی کہ جذبات کے ایک ہیجان میں سب مبتلا ہو چکے تھے اور ہر طرف سے کربلا والی سرکار کے نعرے گونج رہے تھے۔ ہر کوئی یا حسین یا حسین پکار رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری سچی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔